داہا کسی بھی اعتبار سے بائی اینی مینز، بائی اینی اینگل، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی سمجھدار ایمان والا، غیرت مند، اپنے اندر شرم و حیا رکھنے والا ایمان اس میں کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہو سکتا۔ داہا کے بارے میں سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ اسلام سے جوڑتے ہیں، جبکہ اسلام نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر رمضان کے بعد پہلی شوال کو جو عید منائی جاتی ہے وہ، اور دوسری عید عید قربانی۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید، کوئی بھی تیسرا تہوار مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اسی لیے عرب ممالک اس سے پاک ہیں۔ یہ عجم کی مصیبت ہے، اور الحمدللہ یہ اتنا کلیئر مسئلہ ہے، اتنا کلیئر ہے، داہا کا ہر لحاظ سے حرام ہونا اتنا کلیئر ہے کہ مسلمانوں کے تمام علماء اور ہر مکتب فکر کے علماء اس کو حرام مانتے ہیں۔ صرف دیوبند کے لوگ نہیں، صرف اہل حدیث نہیں، بلکہ بریلوی حضرات کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کی جو بڑی کتابیں ہیں، the most trustworthy books, reliable books, main sources of that thought of school، ان علماء نے کلیئر ورڈ میں in the harshest way، سخت سے سخت ورڈ میں اس کو حرام کہا ہے۔ یہ کھلے طور پر کسی ظالم نے بنایا ہے یا جاہل نے بنایا ہے، اور آج بھی اس کو وہی لوگ کرتے ہیں جو یا تو جاہل ہیں یا پھر ظالم ہیں۔ وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے سماج کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے سماج کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 10ویں محرم الحرام کو تہوار کے طور پہ منانا یہ ظالموں کے یہاں تھا، اور آج بھی کسی نہ کسی درجے میں لوگ اس میں سیاست کرتے ہیں۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کا حوالہ دیا گیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو یہود تھے وہ اس دن کو عید کے طور پہ مناتے تھے۔ کان اہل خیبر یصومون عاشوراء یتخذونہ عیدا ویلبسون نساءہم حلیہم وشارتہم۔ مسلم شریف کتاب الجہاد۔ قرآن کے بعد دوسری سب سے معتبر کتاب on the surface of the earth مسلم شریف ہے، اور بخاری شریف کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو پہلی سب سے زیادہ اعتبار والی کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، سب سے سچی کتاب، کہ یہود یہ اس دن کو عید مناتے تھے، تہوار کے طور پہ مناتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور تہوار کے طور پر بھی مناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، اور ان کی مخالفت میں ایک دن اور روزہ رکھیں۔
یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم میں کسی بھی طرح سے شریک ہونا جائز نہیں ہے. کسی بھی طرح کا چندہ دینا، کسی بھی طرح سے اس کو سپورٹ کرنا، یہاں تک کہ صرف اس کو دیکھنے جانا، اس کے میلے سے سامان خریدنا، یہ سب کے سب گناہ ہیں، کیونکہ یہ کسی نہ کسی طرح سے گناہ کو بڑھاوا دینا ہے. یہود آج کے دن 10ویں محرم کو عید مناتے تھے، اور وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ حُلِيَّهُمْ، اور وہ اپنی عورتوں کو ان کے زیور پہناتے تھے، وَشَارَتَهُمْ، اور ان کے نئے کپڑے پہناتے تھے. نئے کپڑے پہننا، زینت کی چیزوں کو اپنانا، خوشبو لگانا، دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن مستحب ہے، قربانی کے عید کے دن مستحب ہے، جمعہ کے دن مستحب ہے، جو ہفتے کی عید کہلاتی ہے. سالانہ عید اور بقرعید کے علاوہ ہمارا کوئی بھی تہوار نہیں ہے. سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کو مسلمانوں کا تہوار کہنا، اس کو پرب کہنا. اللہ نہ کرے کسی مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے. میں غیر مسلم بھائیوں سے بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو مسلمانوں کا تہوار نہ سمجھیں، یہ ریالٹی کے خلاف ہے. مسلمانوں کا تہوار عید اور بقرعید ہے، جس کو عید قربانی اصل میں کہنا چاہیے، جس کو عربی میں عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، قربانی کی عید. اس لیے ہم دھوکے میں نہ رہیں. آج کے دن اپنی بچیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو گھروں سے نکلنے نہ دیں. ان چند ناسمجھ بیکار قسم کے لوگ، جن میں سے اکثر کے پاس سال بھر میں کوئی کام نہیں رہتا ہے، وہ دھوکہ دے کر کے عورتوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، اور بہت غلط رپورٹیں آتی ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا کام دہا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کو انسانیت اور شرافت کا کام کہا جا سکے. اسلام سے اس کا تعلق ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. شریف لوگوں کا بھی یہ کام نہیں ہو سکتا جو ہمارے نوجوان جان بوجھ کر یا غلطی میں کرتے ہیں. کسی بھی اعتبار سے آج کے دن کو تہوار کے طور پہ منانا، یا محرم کے کسی بھی دن میں کوئی تہوار منانا، یا سال کے کسی بھی دن میں عید بقرعید کے علاوہ کسی بھی دن کو تہوار منانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کے تمام علماء اس کو جرم کہتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کچھ شکلوں میں تو انسان گویا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آج بھی وقت ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو یہ غنیمت ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں. کوئی انسان دین کے نام پر کوئی کام کرے اور اس نے پڑھا نہ ہو، اس نے بڑے علماء سے ملاقات نہ کی ہو، اس کو پوچھا نہیں ہو، یہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اپنے گاؤں کے لوگوں، اپنے علاقے کے لوگوں سے اور ان تمام ذمہ داروں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان ترقی کریں، نوجوان سیدھے راستے پر آئیں، شراب پینے سے بچیں، گندے کاموں سے بچیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیجئے اور کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی حصہ نہیں لیجئے، بلکہ اپنی پوری طاقت لگا کر کے
اس کو روکنے کی کوشش کیجیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو جس کی جتنی طاقت ہے، جس کا جتنا اثر ہے، اس کو اسی لحاظ سے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا.